خوش آمدید۔ ایک زمانے میں سنہری ریت اور قدیم شہروں کی سرزمین پر ایک مسلمان بادشاہ کی حکومت تھی جسے سلطان ادریس الحکیم کہا جاتا تھا۔ اس کے نام کا مطلب عربی میں دانشمند ہے اور اس کے نام کے عین مطابق سلطان ادریس اپنی حکمت، انصاف اور شفقت کے لیے دور دور تک مشہور تھے۔ سلطان ادریس کی سلطنت تجارت اور ثقافت کا ایک ہلچل کا مرکز تھی، جہاں دنیا بھر سے علماء، کاریگر اور تاجر جمع ہوتے تھے۔ سلطان بذات خود ایک عالم آدمی تھا، قرآن، فلسفہ اور علوم پر گہری عبور رکھتا تھا۔ وہ اکثر اپنی عظیم الشان لائبریری میں طویل گھنٹے گزارتا تھا، جس میں دنیا کے کونے کونے سے کتابیں اور کتابیں رکھی جاتی تھیں۔ سلطان ادریس کی حکمرانی کے سب سے نمایاں پہلوؤں میں سے ایک ان کا دربار تھا، جسے مجلس الحکمہ یا کونسل آف وزڈم کہا جاتا ہے۔ یہاں سلطان ریاست، مذہب اور زندگی کے معاملات پر بات کرنے کے لیے علماء، ماہرین الہیات، فلسفیوں اور عام لوگوں کو مدعو کرتا تھا۔ یہ بحثیں محض فکری مشق نہیں تھیں، وہ اکثر بادشاہی کے قوانین اور پالیسیوں کو تشکیل دیتے تھے۔ سلطان کا خیال تھا کہ حقیقی حکمت مختلف نقطہ نظر کو سمجھنے اور ان کا احترام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا دربار ایک ایسی جگہ تھی جہاں ایک کسان کسی عالم سے بحث کر سکتا تھا اور عورت کی آواز میں اتنا ہی وزن تھا جتنا کہ مرد کی آواز۔ حکمرانی کے اس جامع انداز نے ان کی رعایا کے درمیان اتحاد اور احترام کے احساس کو فروغ دیا۔ ایک دن بادشاہی میں شدید خشک سالی پڑی اور لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان نے اپنی قوم کے مصائب سے پریشان ہو کر اپنی کونسل کو مشورہ کے لیے بلایا۔ بہت سے حل تجویز کیے گئے، لیکن کوئی بھی قابل عمل نظر نہیں آیا۔ تبھی ایک بوڑھا کسان کھڑا ہوا اور پانی کی تقسیم کا ایک نظام تجویز کیا اور آبپاشی کی ایک جدید تکنیک جو اس نے اپنے گاؤں میں استعمال کی تھی۔ سلطان ادریس نے غور سے سنا اور کسان کے آسان مگر مؤثر حل میں حکمت کو محسوس کیا۔ اس نے فوری طور پر پوری مملکت میں ان طریقوں کو نافذ کرنے کا حکم دیا۔ منصوبہ کامیاب رہا اور بادشاہی قحط سے بچ گئی۔ سلطان نے کسان کی تعریف کی اور اس کے دربار کو یاد دلایا کہ حکمت انتہائی عاجز جگہ سے آ سکتی ہے۔ سلطان کی انصاف پسندی اس کی اپنی سلطنت سے بھی آگے بڑھ گئی۔ وہ ایک امن ساز کے طور پر جانا جاتا تھا، جو اکثر پڑوسی ممالک کے درمیان تنازعات میں ثالثی کرتا تھا۔ انصاف پسندی اور دانشمندی کے لیے اس کی شہرت نے اسے ایک قابل احترام شخصیت بنا دیا، اور دور دراز کے حکمرانوں کی طرف سے ان کے مشورے طلب کیے گئے۔ جیسے جیسے سال گزرتے گئے، سلطان ادریس الحکیم کی کہانیاں اس کی سلطنت سے بہت آگے پھیل گئیں۔ وہ ایک لیجنڈ بن گیا، عقل مند اور انصاف پسند قیادت کی علامت۔ اس کی میراث نہ صرف اس کی بادشاہی کی خوشحالی میں زندہ رہی، بلکہ ان کہانیوں میں جو والدین نے اپنے بچوں کو سنائی، ایک ایسے بادشاہ کی کہانی جس نے اپنے لوگوں کو سنا، جس نے ہر طرح کی حکمت کی قدر کی اور جس نے انصاف اور شفقت کے ساتھ رہنمائی کی۔ اور اس طرح سلطان ادریس الحکیم کی کہانی ایک لازوال تمثیل بن گئی، جو نسلوں کو اس پیغام کے ساتھ متاثر کرتی ہے کہ حقیقی حکمت عاجزی، کھلے ذہن اور علم و فہم کی انتھک جستجو میں ہے۔